یہ دھوکہ، یہ دھوکہ دینا ہے، یہ فریب ہے، یہ تحریف ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ ان کا ادب احترام اپنی جگہ، لیکن جو بات غلط ہے وہ حلق کے نیچے اترنے والی نہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں رسول پاک علیہ السلام پر، دین اسلام پر، اللہ پر۔ عالم دین کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ دین پر چلتا ہے، وہ دین کے خلاف جو بات کہے گا ہم قبول نہ کریں گے، وہ دین کے خلاف جو بات کہے گا ہم قبول نہ کریں گے۔ جماعت اگر 10 چور مل کر جائیں تو وہ بھی جماعت ہے، 1 سے 2 3 4 ہو گئے، جماعت ہے۔ نماز کے لیے 10 لوگ چلے جا رہے ہیں، وہ بھی جماعت ہے۔ فساد کرنے کے لیے 10 لوگ چلے جا رہے ہیں، وہ بھی جماعت ہے۔ جماعت میں کیا خصوصیت ہے؟ اس کا نام ہونا چاہیے، قرآن مجید میں ہے، قانتین، راکعین، ساجدین، صائمین، سب کا نام ہے۔ روزے داروں کی جماعت کا نام صائمین ہے، نماز پڑھنے والوں کی جماعت کا نام مصلین ہے، راکعین ہے، ساجدین ہے۔ حاجیوں کی جماعت کا نام حجاج ہے، اور جو اللہ کے دین کے لیے لڑنے جاتے ہیں اس جماعت کا نام مجاہدین ہے۔ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تمام نبیوں کی مشکلیں اللہ نے اسی دعوت سے حل کی تھی۔ مکے میں صحابہ کا سب کچھ تھا، مہاجرین کا، ان کے گھر تھے، ان کی تجارتیں تھی، ان کی دکانیں تھی، ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ مدینے میں آتے ہی حضور نے جماعتوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ 10 سال کی مدت میں 150 جماعتیں نکالی، سالانہ 15 جماعتیں گویا نکلی، اور چھوٹی جماعت 6 آدمی کی تھی، بڑی جماعت 30,000 کی تھی۔ اس درمیان میں چھوٹی بڑی جماعتیں نکلتی رہیں۔ حالت تو اور خراب ہو جانا تھا، لیکن اللہ نے حالت بہتر سے بہتر بنا دی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ مدینے میں زکوٰۃ کا پیسہ لے کر آدمی نکلتا تھا کہ میری زکوٰۃ لے لو، پورا مدینہ چکر کاٹتا تھا، کوئی غریب نہیں ملتا تھا جو زکوٰۃ لے لے، شام کو لا کے بیت المال میں داخل کر دیتا تھا۔ اللہ نے ان کے تمام مسائل دعوت سے حل کر دی۔ آیت کا مطلب کچھ ہے اور کچھ ہو جائے گا۔ چنانچہ کئی ایک لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے، صحابہ جماعت میں جاتے تھے۔ چنانچہ جماعت کے ایک بڑے عالم نے یہ لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ پہنچتے ہی ہر 4 طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہوں، ایک بہت بڑے جماعت کے عالم نے یہ لکھا ہے، خط میں لکھا ہے۔ کہاں جماعت بھیجی تھی رسول پاک علیہ السلام نے؟ آپ نے لشکروں کو روانہ کیا تھا، فوج کو روانہ کیا تھا، مجاہدین کو روانہ کیا تھا، یا تو معلمین کو پڑھانے کے لیے روانہ کیا تھا، قرہ کو، یا تو حکام کو کہیں بھیجا تھا۔ آپ الفاظ کیوں بدلتے ہیں؟ اگر فوج کو اور سپاہی کو اس کا نام ہم بدل دیں تو اس کا کوئی اثر باقی رہے گا؟ الفاظ کی تبدیلی کیوں؟ کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچتے ہی ہر 4 طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑے عالم ہیں وہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 150 جماعتوں کو بھیجا۔ کتنا؟ 150۔ اور کسی میں 10,000، کسی میں 40,000، کسی میں 50,000 ایسے لوگ تھے۔ آپ اس کو جماعت کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ لوگ سمجھیں کہ جماعت اسی طرح سے تھی۔ یہ دھوکہ،
یہ دھوکہ دینا ہے، یہ فریب ہے، یہ تحریف ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ ان کا ادب احترام اپنی جگہ، لیکن جو بات غلط ہے وہ حلق کے نیچے اترنے والی نہیں۔